بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت سلطان اولیاء سخن گزار منبر سلوی قائم علیہ السلام۔ اما بعد، ساری تعریف اللہ کے لیے جس کے مدح تک بولنے والوں کے تکلم کی رسائی نہیں ہے۔ نہ ہمتوں کی بلندیاں اس کا ادراک کر سکتی ہے، نہ ذہانتوں کی گہرائیاں اس کی تہہ تک جا سکتی ہیں۔ دین کی ابتدا اس کی معرفت سے ہے اور معرفت کا کمال اس کی تصدیق کا اقرار ہے اور توحید کا کمال اخلاصی عقیدہ۔ درود و سلام ہے محمد والے محمد کے لیے کہ عرش والے نے فرش پہ دیکھتے ہیں، فرش والے نے عرش پہ دیکھتے ہیں۔ یہ جسم رکھنے والے اس بے جسم سے محبت کرتے ہیں، وہ بے جسم جسم والوں سے محبت کرتا ہے۔ ان کے درمیان اس قدر الفت ہے، محبت ہے، مودت ہے کہ خود وہ محمود ہو گیا، اسے محمد کر دیا، خود اعلیٰ ہو گیا، اسے علی کر دیا، خود فاطر ہو گیا، اسے فاطمہ کر دیا، خود احسان ہو گیا، اسے حسن کر دیا، خود محسن ہو گیا، اسے حسین کر دیا۔ جس نے ان کو سوچنے کا ارادہ کیا وہ گمراہ ہو جاتا ہے، جس نے ان کا انکار کیا وہ شیطان ہو جاتا ہے، جس نے ان کو مان لیا وہ سلمان ہو جاتا ہے۔ درود پڑھ لیجئے محمد والے محمد۔ دعا ہے کہ آپ سب کا یہاں پہ چل کے آ جانا، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ یقیناً ہر بندہ اس بات سے آشنا ہے، آج ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں تو حیدر کرار کی خوشی کے لیے۔ تو جب علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ذکر ہو، آپ داد دیں نہ دیں، فرق اس بات کا نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا ذکر علی ہو تو چہروں پہ خوشی ہونی چاہیے۔ بہت شکریہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے گا۔ ایک لمحہ میں نے آپ کا ضائع نہیں کرنا، کافی حضرات پڑھنے والے ہیں، آپ کے ادراک، آپ کے فہم، آپ کے تصور سے پہلے میں نے چھوڑ دے۔ سورہ طلاق میں ارشاد خدا بندی ہے، وہ وحدہ لا شریک فرما رہا ہے، قد انزل اللہ الیکم ذکرن رسولا، بے شک اللہ نے تمہاری طرف رسول کو ذکر بنا کر نازل کیا۔ بہت شکریہ جو بندے آیت پہ بول پڑے۔ بے شک اللہ نے تمہاری طرف رسول کو ذکر بنا کر نازل کیا، پیدا نہیں کیا۔ کیا کہنے بھئی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، بہت شکریہ۔ علی شاہ جی توجہ فرمائیے گا، رسول کو ذکر بنا کر نازل کیا۔ اچھا یاد رکھیے گا، نازل وہ ہوتا ہے جو پہلے موجود ہو۔ کیا کہنے بھئی، بہت شکریہ۔ نازل کون ہوتا ہے؟ جو پہلے موجود ہو۔ اب سنی شیعہ بھائیوں کی کتب بھری پڑی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے پہلے محمد والے محمد کا نور موجود تھا، اس لیے اللہ نے کہا ہم نے رسول کو ذکر بنا کر نازل کیا۔ اب میں نے بارگاہ خدا بندی میں عرض کی، میں نے کہا اے پالنے والے، اب جو بندہ تیرے رسول کی جگہ پہ آئے گا کیا وہ نازل ہوگا یا پیدا ہوگا؟ آواز قدرت آئی سید علی عابد قرآن پڑھ، سورہ حشر، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، فاش فاش ہو جاتا، اس میں دراڑ پڑ جاتی، پتھر ٹوٹ جاتا۔ پتہ چلا جو نازل ہوگا وہ پتھر توڑے گا۔ اب لاہور والوں، اگر علی کی اماں 13 رجب کو کعبے میں دروازے سے گئی تو علی نہ پیدا ہوئے، اگر پتھر توڑ کے گئی تو علی نہ۔ علی حق۔ کیا کہنے بھی آپ کے زندگیاں دراز ہو، سلامتیاں۔ خدا کی قسم میری امید سے زیادہ آپ اچھا بولیں۔ آپ کے کیا کہیں، زندگیاں دراز ہو سب، سید آپ سلامت رہی۔ اچھا جب بچہ دنیا میں آتا ہے، یاد ایک تو ہوتا ہے، میرے پاس تھا 1 گھنٹہ، کیونکہ پڑھنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، آپ آئے دیر سے، جشن شروع دیر سے ہوا ہے، تو لہٰذا کم وقت ہے، اس میں بہت زیادہ باتیں کرنی، تو لہٰذا تمہیدی گفتگو کا تو وقت ہے ہی نہیں، بس ہیرے جوہر ہیں جو میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر کرنی ہے، آپ وصول کرتے جائیے گا۔ اچھا جب بچہ دنیا میں آتا ہے نا، رونے کے علاوہ کچھ نہیں کرتا۔ باپ کو باپ نہیں کہہ سکتا، ماں کو ماں نہیں کہہ سکتا، صرف روتا ہے۔
مجھے عزت رسول کی قسم ہے، علی بن ابی طالب کی والدہ کا نام ہے سیدہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا۔ سیدہ فرماتی ہیں میرا بچہ علی کعبے کے عین وسط میں آیا، جن کے ہاتھ بلند ہو گئے اللہ کو سلامت رکھے، عین وسط میں آیا۔ میں نے پہلے کہا بچہ دنیا میں آئے رونے کے علاوہ کچھ کرتا نہیں، باپ کو باپ نہیں کہہ سکتا، ماں کو ماں نہیں کہہ سکتا۔ سیدہ فرماتی عین وسط میں آیا، جب میرا بیٹا علی آیا، اب تھے تو ایک دن کے نا بظاہر، سیدہ فرماتی چھوٹا سا سر اس نے سجدے میں رکھ دیا، کیا کہنے بھی، اور زبان سے کلمہ جاری کیا، اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ واشہد ان علی وصی محمد۔ فرمایا میں گواہی دیتا ہوں وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، محمد اس کے عبد الرسول ہے، میں علی اس محمد کا وصی ہوں۔ سیدہ فرماتی پھر چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو ہوا میں بلند کیا اور ایک دعا کی، حق آ گیا باطل بھاگ گیا۔ توجہ میری جان میں رکھیے گا، حق آ گیا باطل بھاگ گیا۔ جب یہ کلمہ کہا اتنا نور نکلا کعبے سے کہ عرش سے جا ٹکرایا، کعبے کے باہر کھڑا تھا شیطان ابلیس، اس نے جیسے جملہ سنا حق آ گیا باطل بھاگ گیا، وہ کعبے کو چھوڑ کے بھاگا۔ پتا چلا جہاں پہ حق ہوگا وہاں پہ باطل رکے گا نہیں۔ علی نے کہا تھا حق آ گیا باطل بھاگ گیا، اب مجھے نہیں پتا لاہور کا مجمع یہاں بیٹھے گا یا عرش سے جا ٹکرائے گا، اب چاہے کوئی جنگ کا میدان ہو علی رسول کو چھوڑ کے بھاگے گا نہیں۔ علی حق ہے، جو بھاگے گا وہ باطل۔ زندہ باد ہے وہ بندہ، کیا کہنے بھئی آپ سلامت رہیں، زندگیاں دراز ہیں۔ اللہ حافظ، جلدی کیجئے گا یا رسول اللہ، یا علی مولا علی رضی آپ سلامت رہیں، زندگیاں دراز ہیں۔ اچھا آج کا نا سوشل میڈیا پہ ایک بڑی بحث شروع ہوئی، تعجب کی بات ہے نا، جس چیز پہ بحث نہیں ہونی چاہیے اس پہ گفتگو ہوتی ہے۔ حقیقت ہے، آپ نے باتیں سن رکھی ہوں گی، جی کیا صحابہ جنت جائیں گے؟ خدا کے بندو یہ بحث کرنے والی، آپ کو پتہ ہی نہیں معیار کے صحابہ کا، آپ کو علم ہی نہیں صحابہ کی عظمت کیا ہے۔ صحابی جنتی نہیں ہوتا، صحابہ کہتے ہی اسے ہیں جو جنت بانٹے۔ کیا کہنے بھئی آپ کے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اپنا معیار بلند کرے ہر بندہ۔ اللہ سلامت رکھے۔ اچھا حضور صحابہ کون ہے جو جنت بانٹے؟ اچھا میں ایک دکان پہ گیا، دکان پہ جا کے میں دیکھا کہ اس پہ ایک تحریر لکھی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ جس بندے نے اس تحریر کو لکھا ہے نا اس کے علم کے مطابق ٹھیک ہوگا، لیکن میرے علم کے مطابق، میرے معیار کے مطابق یہ جملہ ٹھیک نہیں، فکرہ ٹھیک نہیں، کیونکہ صحابی جنتی نہیں ہوتا، صحابی ہوتا ہی وہ ہے جو جنت کو بانٹے، صحابی ہوتا ہی وہ ہے جو جنت کو تقسیم کرے، صحابی کہتے ہی اسے ہیں جو اس کے صدقے میں اللہ جنت عطا کرے۔ مجھے عزت رسول کی قسم ہے 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی لوگوں کو نہیں پتا چلا اہل بیت کون ہے، صحابہ کون ہے۔ سید علی عابد ممبر حسین پہ کھڑا ہو کر قیامت تک کے لیے بندوں کو کہنا چاہتا ہے صحابی وہ ہوتے ہیں جو در والے ہوں، اہل بیت وہ ہوتی ہے جو گھر والے ہوں، جو گھر والے ہوں وہ مالک ہوتے ہیں، جو در والے ہوں وہ نوکر ہوتے ہیں۔ جنت کے مالک گھر والے ہیں، جنت بانٹنے والے در والے۔ کیا کہنے بھی، سلامتیاں، بہت شکریہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ سید آپ سلامت رہیں۔ صحابی کون ہوتے ہیں جو جنت کو تقسیم کریں؟ بحث ہی نہیں، آپ اپنے باپ پہ بحث کیجئے،
اپنے خاندان پہ بحث، جنت جانا ہے کہ نہیں جانا؟ صحابہ پہ یار حد ہو گئی. یہ جملہ لکھنا چاہیے. کبھی آپ نے سنا کہ حسن جنتی، امام حسین جنتی؟ نہیں، جانتے ہیں جنت کے مالک ہیں. اور یاد رکھے گا، مالک جسے چاہے اجازت دے دے تو جنت بانٹ. صحابہ جنت بانٹنے والے ہوتے ہیں جن کے صدقے میں لوگوں نے جنت میں جانا. اچھا اپنے موضوع جانے واپس آئے. اچھا بندے خدا کی قسم اتنے پڑھا لکھا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے. اب تو کتاب نہ بھی کھولے نا، آپ سوشل میڈیا پہ کوئی بھی چیز لکھیں سامنے آ جاتی ہے. بندے پھر بھی بحث کرتے ہیں. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ علی بن ابی طالب سے اللہ جانے کیا دشمنی ہے بندوں کی، ہے کہ نہیں ہے؟ بغض رکھتے ہیں نا. لیکن مجھے عزت رسول کی قسم ہے، خدا واحد کی قسم ہے، خدا حسین کی قسم ہے، بندے کا تعلق چاہے کسی بھی فرقے سے ہو، وہ علی کی ولایت اور محبت کو مانے یا نہ مانے، سجدہ اسی مکان کو کرتا ہے جہاں پہ علی کی آمد ہوئی. کیا کہنا ہے ملک صاحب، آپ سلامت رہیں. اچھا جب کعبے میں علی بن ابی طالب علیہ السلام آ گئے، اب روایات کے مطابق 2 دن 3 دن بعد اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. اچھا جیسے کعبے کے پاس آئے، وہ جتنے کافر تھے، مشرک تھے عرب کے بڑے بڑے، انہوں نے سن رکھا تھا کہ ابو طالب کی زوجہ کعبے کے اندر گئی. اب معاملہ کیا؟ ہجوم کافروں کا. رسول کعبے کے اندر گئے، سینے سے لگایا علی بن ابی طالب کو، آگے آگے چلے رسول، پیچھے ابو طالب، ابو طالب سے پیچھے حضرت سیدہ بنت اسد سلام اللہ علیہ. اب چلنے کا ارادہ. اب جو عرب کے بڑے کافر تھے نا، مشرک تھے، جو سردار تھے، انہوں نے دیکھا چھوٹا سا بچہ لے کر کعبے سے باہر آ رہے. جو بڑا مشرک تھا اس نے پکار کے کہا، ابو طالب کیا تو مکہ کا قانون بھول گیا کہ جب کوئی بچہ مکہ میں ہوتا ہے، اس پہاڑ کے قریب سبز رنگ کا پتھر پڑا ہے، اس بچے کو اس پہ لٹایا جاتا ہے، ایک سانپ آتا ہے، اگر تو بچے کو پہنچائے نقصان تو ہم سمجھ آتے ہیں بچہ حلالی نہیں، ہماری بیویوں نے ہمارے ساتھ خطا کی ہے، آج تیرے ہاں بچہ ہوا، اسے چھپا کے لے کے جا رہے. اچھا اللہ کے رسول نے کلام نہیں کیا، فرمایا چچا ابو طالب علی کو لیجیے. سرکار نے تھاما بیٹے کو، سینے سے لگایا، چلتے اس پتھر کے قریب آئے. بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے، بسم اللہ. جیسے پتھر کے قریب آئے، حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پتھر پہ لٹایا. سانپ آیا، تھن کھولا، حیدر کرار نے چھوٹی چھوٹی انگشت کو بڑھایا، جبڑے میں رکھ کے چیرنا شروع کیا. نہ ابو طالب پریشان ہوئے، نہ حضرت فاطمہ بنت اسد حیران ہوئی، نہ اللہ کے رسول حیران ہوئے. جیسے ہی ابو طالب کے بیٹے نے سانپ کو چیرا، ابو طالب نے اپنے بیٹے کو اٹھایا، جا کے رسول کے ہاتھوں پہ رکھا. پیچھے سے بڑے کافر و مشرک پکار اٹھے. اس نے کہا ابو طالب ہمارے پاس صرف ایک معیار تھا، ایک پیمانہ تھا کہ یہ سانپ ہمارا بچہ حلالی ہے یا نہیں، ہماری بیویوں نے ہمارے ساتھ خطا کی ہے یا نہیں. اس سانپ کو تیرے بچے نے چیر کے رکھ دیا. اب ہمیں کیسے پتا چلے گا جو بچہ ہمارے گھر میں پیدا ہو رہا ہے وہ حلالی ہے یا حرامی ہے؟ مصطفیٰ نے پلٹ کے کہا چچا ابو طالب ان سے کہہ دیجئے اب قیامت تک کے لیے حلالی اور حرامی کا جو پیمانہ ہے وہ یہی بچہ علی ہے. حیدری آپ کی کیا کہہ بہت شکریہ، زندگی دراز ہو، سلامت رہے. اچھا سرکار نے دعویٰ کیا سلونی قبل ان تفقدون کیا. اچھا آج کے دور کے لوگ ہوتے پڑھے لیکن سائنس کا دور ہے تو لوگ سوال کرتے ستارے کتنے ہیں،
کہکشاؤں میں کیا ہے. وہ جیسا دور تھا ویسے لوگ. وہ کسی نے کہا جی سرکار یہ بتائیے میرے سر کے بال کتنے ہیں. کسی نے کہا جی یہ بتائیے جی میری جیب میں کیا ہے. سوال بھی ویسے. اچھا ایک بندہ بدبخت کھڑا ہوا, اس نے کہا سرکار یہ بتائیے آج میں کیا کھاؤں گا. کیا سوال کیا؟ توجہ میری جان رکھیے. آج میں, وہ کھانے والے تھے. اچھا پوچھا کس سے؟ علی بن ابی طالب علیہ السلام. کیا پوچھا کہ آج میں کیا کھاؤں گا. ایک مرتبہ درود پڑھ لیجئے محمد والے میں. بلند ترین سلامات. ذہبت محسوس نہ کرے تو ایک مرتبہ پھر بلند ترین سلامات. آئیے بسم اللہ بسم اللہ. نہایت قابل احترام عزت مآب علی جناب محترم قبلہ سید ریاض حسین رضوی صاحب, بہت بڑا سرمایہ ہمارا. جو ایسے ہیرے ہمارے پاس بچ گئے ہیں ان کی قدر کیجیے. ہاں کیونکہ شخص وہی اچھا ہوتا ہے جو دلائل سے سمجھا لے. بہت بڑا ہمارا سرمایہ ہے. قبلہ دعا فرمائیے. اچھا بندے نے کیا کہا, یا علی آج یہ بتائیے میں کیا کھاؤں گا. علی بن ابی طالب فرماتے ہیں آج تم دودھ چاول کھاؤ گے. جنہ کھاتی تجھے تو بولو. اچھا تھا دشمن علی, اس نے کہا آج کچھ ہو جائے میں دودھ چاول نہیں کھاؤں گا. علی بن ابی طالب فرماتے تو کس کے سامنے کھڑا ہے؟ جانتا ہے میں محمد کا وصی ہوں. جب میں نے کہہ دیا تو تیری تقدیر میں لکھا جا چکا. کہتا ہے یا علی کچھ ہو جائے میں نہیں کھاؤں. اب گھر گیا, زوجہ سے کہتے بڑی شدت کی بھوک لگی, جلدی سے کھانا لے کر. جب بیوی کھانا لے کے آئی, کہتا ہے کیا بنایا آج؟ کہتا ہے آپ کی پسندیدہ خوراک بنائی ہے دودھ چاول. کہتا ہے یہ نہیں کھاؤں گا. اس نے کہا حضور پہلے تو آپ میرے سرتاج کھاتے ہیں بڑے شوق سے, آج کیا ہوا؟ اس نے کہا لیکن آج نہیں کھاؤں گا, کوئی اور چیز ہے تو بتا. اس نے کہا کوئی چیز نہیں. اس نے کسی ہمسائے سے جا کے لے. اچھا پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا نا, ہم بھی چھوٹے تھے بچپن میں, تو اگر گھر میں کوئی سالن سبزی بنی ہے بچہ نہ کھائے تو ماں کسی برتن میں سالن ڈال کے ہمسائے کے گھر لے کے جاتی کہ یہ تم رکھ لو, اس کے بدلے میں جو آپ نے بنائے ہمیں دے دیجیے. اس نے دودھ چاول ڈالے برتن میں, ہمسائے کے گھر. کافی دیر گزر گئی, واپس آئے. وہ کہتا ہے کہ خدا کی بندی ہمسائے کے گھر گئی تھی, اتنی دیر لگا کے آ گئی. اس نے کہا سرتاج میرے آقا غلطی میری نہیں, پتہ نہیں وجہ کیا ہے, آج میں جس گھر میں گئی ہوں دودھ چاول ہی بنے ہیں. بہت شکریہ, اللہ آپ کو سلامت رکھے. علی نے کہہ دیا تقدیر میں لکھا جا چکا. اچھا اب گھر سے نکلا, جیسے پرانے زمانے جو شہر ہوتے اس کے دروازے ہوا کرتے تھے, وہاں پہ ایک مہمان سرا بھی ہوا کرتا تھا. وہاں پہ جیسے آپ کے ریسٹورنٹ ہوتے ہیں, ہوٹل ہوتے ہیں, کھانے پینے کا نظام اس طرح وہاں پہ چھوٹے چھوٹے کھانا پینا سب کچھ مل جاتا تھا. یہ کہتا میں اپنے شہر کے چوک کے بازار میں گیا, جا کے ابھی بیٹھا تھا, میں نے کہا کچھ کھانے کو چیز ہے؟ اس نے کہا سب کچھ ختم ہو گیا. اس نے کوئی تو چیز ہوگی. کہتا ہے ہاں ایک چیز بچ گئی ہے, دودھ چاول. اچھا بھوک بھی شدت کی. روایت کہتی ہے اپنے شہر کی سرحد سے باہر نکلا, ایک قافلہ نظر آیا, قافلے کو روکا, کوئی چیز ہے تو دے دو. جو سپاہی تھا وہ بھاگتا وہ سردار کے پاس گیا. سردار کوئی مسافر ہے, غریب ہے, کھانے کو مانگتا. اس نے کہا جب مانگ رہے تو دے سے. وہ اٹھ کے غریب یا کھانا اتارا, کھانا لے کر آیا. کہتے کیا ہے تمہارے پاس؟ کہتے ہیں دودھ چاول. کہتا دودھ چاول نہیں کھاؤں گا, اس کے علاوہ اگر کوئی اور چیز ہے تو مجھے دی جائے.
چاہے ایک کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو جائے. کہتا ہے کہ جو بھی ہے مجھے اس کے علاوہ چاہیے. جو سردار تھا اس نے کہا ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چیز ہے نہیں. کہتا ہے پھر میں نے دودھ چاول نہیں کہہ رہے. وہ سردار کہتا ہے یہ ہماری توہین ہے کہ تو ہم سے مانگے اور پھر کھائے نہ. سپاہیوں سے کہتا ہے اگر نہیں کھاتا تو مار مار کے کھلاؤ. سپاہیوں نے مارا پھر دودھ چاول کھلائے. روایت کہتی جیسے ہی شہر میں داخل ہوا سامنے سے ابو طالب کا بیٹا علی آ رہا تھا. علی فرماتے کیا کھا کے آ رہا ہے؟ کہتا ہے یا علی کھانا کھایا دودھ چاول نہیں کھائے. علی فرماتے بدبخت ابھی بھی سچ نہیں بولتا. اگر میرے کہنے پہ دودھ چاول کھا لیتا تو تجھے مار نہ کھانی پڑتی. آپ کے کیا کہنا ہے؟ بہت شکریہ. بس کا زندگی دراز ہو آپ کی سلامت رہے. بس آخری 2 منٹ طالب دعا. یاد رکھے کہ جو صادق اور امین ہوتا ہے اس سے گواہ نہیں مانگا جاتا یا طلب کیا جاتا ہے. روایت کہتی ہے صبح کا وقت تھا. اللہ کے رسول نماز پڑھا کے نکلے. ایک شخص کو دیکھا جس کے پاس ایک اونٹ تھا. اللہ کے رسول فرماتے تیرا اونٹ بڑا بہترین ہے, یہ کتنے کا بیچے گا؟ اس نے کہا اتنے درہم کا. اللہ کے رسول نے جیب میں سے درہم نکالے اسے دی. کہا اپنے اونٹ کی مہار میرے ہاتھ میں دے دے. کہتا کون سا اونٹ؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ابھی بھی تجھے میں نے رقم دی. کہتا کون سی رقم؟ یعنی کھڑے کھڑے مکر گیا. اتنی دیر میں لوگوں کا رش بڑھا. یا رسول اللہ کیا ہوا؟ اللہ کے رسول فرماتے دیکھو نا میں نے اس سے اونٹ پوچھا, اس نے اتنی رقم بتائی, میں نے دے دی. اب نہ رقم دیتا ہے نہ اونٹ دیتا ہے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول کو ایک شخص نظر آیا. اللہ کے رسول اللہ ذرا بات سنو, قریب آؤ. وہ چلتا ہوا قریب آیا. جی یا رسول اللہ ہمارے درمیان فیصلہ تو کروا دو. یا رسول اللہ ماجرا کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے میں نے اسے رقم دی, اب اونٹ نہیں دیتا. اچھا جو فیصلہ کروانے آیا نا وہ کیا کہہ رہا ہے؟ سرکار آپ کے پاس کوئی گواہ ہے جب آپ نے رقم دی؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں گواہ تو نہیں ہے کیونکہ صبح کا وقت تھا, میں تنہا تھا اور یہ اونٹ لے کے کھڑا تھا. اس نے کہا یا رسول اللہ پھر تو اونٹ آپ کو نہیں مل سکتا. اللہ کے رسول کی نگاہ ایک اور بندے پہ پڑی. کہ ذرا تم قریب آؤ ہمارے درمیان فیصلہ کروا دو. اس نے بھی یہی بات کی. یا رسول اللہ گواہ ہیں؟ گواہ تو نہیں ہے. پھر ایک تیسرا بندہ نظر آیا. فرمایا ذرا تم آؤ ہمارے درمیان فیصلہ کروا دو. اس نے کہا یا رسول اللہ گواہ؟ جی گواہ تو نہیں. پھر تو اسلامی شریعت کے مطابق آپ کو اونٹ نہیں مل سکتا, گواہ ہونا ضروری ہے. اب 3 بندوں نے فیصلہ کیا کرنا تھا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ گواہ. گواہ رسول کہہ رہے ہیں گواہ نہیں ہے. اب ایک مرتبہ رسول کے چہرے پہ سرخی جلال ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں علی کہاں ہے؟ بہت شکریہ, اللہ آپ کو سلامت رکھے. کہا یا علی قریب آ. علی ہمارے درمیان فیصلہ کروا دو. یا رسول اللہ ماجرا کیا ہے؟ معاملہ کیا ہے؟ علی دیکھو نا صبح کا وقت تھا, میں نے اسے رقم دی, اب اونٹ دیتا نہیں. اب فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ علی بن ابی طالب. پہلے 3 بندوں نے کیا کہا یا رسول اللہ آپ کے پاس گواہ نہیں. ابو طالب کے بیٹے نے یہ نہیں کہا گواہ ہے یا نہیں, رقم دی یا نہیں دی. ایک مرتبہ ابو طالب کے بیٹے نے ذوالفقار کی نیام پہ ہاتھ رکھا, ذوالفقار کو نکالا, ایک بار سے اس بندے کے 2 ٹکڑے کیے. جتنا اجتماع تھا مسلمانوں کا اس نے کہا یا علی یہ کیسا فیصلہ ہو گیا, آج تک ہم نے ایسی عدالت نہیں دیکھی. آپ نے نہ اس سے گواہ مانگے, آپ نے اس بندے کے 2 ٹکڑے کر دیے. علی فرماتے تم لوگوں کو شرم نہیں آتی جب اسی مصطفیٰ نے کہا تھا اللہ ایک ہے تم نے گواہ مانگے, جب اس نے کہا تھا انبیاء ہے تم نے گواہ مانگے, جب اس نے کہا تھا آسمانوں میں فرشتے ہیں تم نے گواہ مانگے. علی فرماتے جو محمد سے گواہ مانگے, یاد رکھنا صادق اور امین